بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ پیش خدمت ہے۔ شام کے مشہور عالم دین شیخ طنطاوی نے اپنی یادداشتوں میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک یتیم لڑکا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ لڑکا انتہائی نیک اور صالح تھا، اس میں تقوی اور پرہیزگاری کوٹ کوٹ کر پائی جاتی تھی، لیکن اس لڑکے کو تعلیم حاصل کرنے کا کوئی شوق نہ تھا، لہذا اس کی ماں نے اس کو مدرسے میں ڈال دیا۔ وہ لڑکا استاد کا بڑا فرما بردار تھا، استاد جو کہتا اس پر عمل کرتا، لہذا اس نے استاد کی خدمت میں رہ کر ضرورت کے مطابق علم حاصل کر لیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد جب وہ مدرسہ چھوڑنے لگا تو استاد نے اسے ایک نصیحت فرمائی کہ آئے لڑکے، لوگوں کے محتاج نہ بننا، کیونکہ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا عالم میں خیر اور بھلائی سے محروم رہتا ہے، لہذا تم یہاں سے جا کر اپنے باپ کا پیشہ اختیار کرنا اور اس پیشے میں اللہ کا خوف اور تقوی ملحوظ خاطر رکھنا۔ استاد کی نصیحت سن کر لڑکا اپنے گھر آ گیا اور گھر آ کر اپنی امی سے پوچھا، امی جان مجھے بتائیں کہ میرے ابو کا کیا پیشہ تھا اور وہ کیا کام کرتے تھے۔ بیٹے کے اس سوال سے ماں گھبرا گئی اور بیٹے تیرے والد کا مدت ہوئی انتقال ہو چکا ہے، تمہیں اپنے باپ کے پیشے سے کیا لینا دینا جو یہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ بیٹے نے اصرار کے ساتھ اپنے باپ کا پیشہ جاننا چاہا، مگر ماں اس سے ٹال مٹول کرتی رہی۔ جب بیٹے نے ضد کی تو ماں نہ چاہتے ہوئے بھی بتانے پر مجبور ہوگی۔ ماں نے کہا، بیٹے جب تم بار بار مجھ سے اپنے باپ کے پیشے کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو مجبوراً مجھے اپنی زبان کھولنا پڑ رہی ہے۔ اگر تمہارے باپ کا کوئی اچھا پیشہ ہوتا تو مجھے بتانے میں ذرا بھی پریشانی نہ ہوتی، لیکن جب کہ تمہارا اصرار ہے اور تم ضد کر رہے ہو تو سنو، تمہارا باپ ایک چور تھا اور چوری کرنا ہی اس کا پیشہ تھا۔ بیٹے نے ماں کا جواب سن کر کہا، امی جان استاد محترم نے مجھ سے کہا ہے کہ جاؤ اپنے باپ کا پیشہ اختیار کر لو اور اس میں تقوی کا خیال رکھنا۔ ماں نے کہا، تیرا ناس ہو، بھلا چوری میں تقوی شعاری اختیار کرنا یہ کیسی بات ہوئی؟ تو بیٹے نے ماں سے کہا، امی جان استاد محترم نے یہی بات کہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکے نے چوری کرنے سے متعلق معلومات حاصل کرنا شروع کر دی اور باقاعدہ چوری کرنے کی ٹریننگ لی۔ اس نے سیکھا کہ چوری کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری اوزار کون کون سے ہیں، لہٰذا اس نے وہ تمام اوزار حاصل کر لیے۔ وہ دن بھی آ گئے جب اس کی ٹریننگ مکمل ہوگی، اب وہ چوری کر سکتا تھا۔ پھر کافی غور و خوض کے بعد اس نے پروگرام بنایا کہ آج اپنے والد کے پیشے پر عمل کرنا چاہیے، لہٰذا وہ عشاء کی نماز پڑھ کر لوگوں کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب لوگ سو گئے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اس نے سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے گھر چوری کرنے کا آغاز کیا۔ جب اس نے پڑوسی کے گھر داخل ہونا چاہا تو اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آ گئی، اپنے پیشے میں تقوی کا پاس و لحاظ رکھنا، لہٰذا اس نے دل میں کہا کہ پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا اور اسے تکلیف دینا تو سراسر تقوی کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔ چنانچہ وہ پڑوسی کا گھر چھوڑ کر اگلے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گھر یتیم بچوں کا گھر تھا۔ اس نے سوچا یہ یتیم بچوں کا گھر ہے، اس میں بھی چوری کرنا تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا ہے، لہذا وہ یہ گھر چھوڑ کر بھی آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح جب کوئی گھر آتا اور یہ چوری کرنے کا ارادہ کرتا تو کوئی نہ کوئی بات اس کے ذہن میں آ جاتی جس کو تقوی کے خلاف کہہ کر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا، یہاں تک وہ ایک تاجر کے گھر میں آ گیا۔ یہ تاجر خاصا امیر آدمی تھا اور اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ چور نے سوچا، ہاں یہ گھر ٹھیک ہے جس میں چوری کی جا سکتی ہے۔ پھر اس نے بہت سی چابیاں نکالی جو اس نے پہلے سے بنوا رکھی تھی اور دروازہ کھول لیا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا گھر تو بہت بڑا ہے اور اس میں کمرے بھی بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ وہ گھر میں ایسے گھومنے لگا جیسے کوئی چور نہیں بلکہ مہمان ہوتا ہے۔ بالآخر اس کی نگاہ اس جگہ پر پڑ گئی جہاں مال رکھا ہوا تھا۔ اس نے تجوری کھولی تو وہ سونے، چاندی اور روپے پیسوں سے بھری ہوئی تھی۔ چور نے تجوری سے مال نکالنا چاہا، لیکن اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آ گئی اور کہنے لگا، استاد محترم نے تو تقوی اختیار کرنے کی بات کی تھی، پتہ نہیں اس تاجر نے اپنے مال کی زکوٰۃ
زکوٰۃ نکالی ہے یا نہیں، کیونکہ نہ پہلے زکوٰۃ کا حساب کتاب کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے حساب کتاب کے رجسٹروں کو نکالا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے لالٹین روشن کی اور اس کی روشنی میں رجسٹروں کی چھان بین کرنے لگا۔ وہ حساب کتاب کا محض تھا، چنانچہ اس نے جلدی جلدی پورے مال کا حساب کیا اور اس کی زکوٰۃ کا حصہ نکال کر الگ کر دیا۔ پھر وہ حساب کتاب میں اس قدر مگن ہو گیا کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے فجر کی نماز ادا کر لی جائے اور بعد میں کام کیا جائے۔ لہٰذا وہ گھر کے آنگن میں آیا، اس نے پانی لے کر وضو کیا، پھر نماز کے لیے اقامت کہنے لگا۔ گھر کے مالک نے جب اقامت کی آواز سنی تو گھبرا کر نیند سے بیدار ہو گیا۔ نیچے جھانک کر دیکھا ایک چھوٹی سی لالٹین روشن ہے، تجوری کھلی ہوئی ہے اور سامنے ایک نوجوان نماز کے لیے اقامت کہہ رہا ہے۔ مکان مالک کی بیوی بھی جاگ گئی اور دیکھ کر شوہر سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ مالک مکان نے بتایا اللہ کی قسم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر وہ گھر کی دوسری منزل سے نیچے اتر کر اس نوجوان کے پاس آ گیا اور کہا کہ تمہارا ناس ہو، آخر تم کون ہو اور یہ کیا کر رہے ہو؟ چور نے کہا پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں بات ہوگی۔ مالک خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ نوجوان نے اسے حکم دیا، لہذا وہ وضو کر کے آیا تو نوجوان نے اس سے کہا کہ تم جماعت کراؤ۔ اس نے نوجوان سے کہا نہیں، تم امامت کراؤ۔ نوجوان نے کہا تم گھر کے مالک ہو اور زیادہ حقدار ہو، لہذا تم امامت کراؤ۔ مالک مکان کے لیے اس کے حکم کا کوئی تصور نہ تھا، اسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے جماعت کرائی۔ اب نماز اس نے کیسی پڑھی اللہ ہی کو اس کی کیفیت کا علم ہے، اس کا تو خوف کے مارے برا حال تھا۔ بہرحال جب نماز ختم ہوئی تو مالک مکان نے پوچھا مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کس نیت سے آئے ہو؟ نوجوان نے بتایا میں چور ہوں اور چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر تم بتاؤ کہ زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے؟ میں نے تمہارے رجسٹروں کو چیک کیا، تم نے 6 سالوں سے زکوٰۃ نہیں دی، یہ اللہ کا حق ہے اور فرض بھی ہے۔ میں نے حساب کر دیا ہے اور زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر دیا ہے تاکہ تم اس کے مستحقین تک پہنچا دو۔ یہ سن کر مالک مکان جیسے تعجب سے بکھلا گیا اور گویا ہوا کہ تیرا ناس ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تو پاگل ہے؟ لڑکے نے کہا میں پاگل نہیں بلکہ بالکل تندرست اور صحت مند ہوں۔ مالک مکان نے پوچھا تو پھر تم چوری کیوں کر رہے ہو؟ اس کے جواب میں نوجوان چور نے اپنی ساری داستان اس تاجر کو سنا دی۔ جب تاجر نے نوجوان کا بھولا پن اور اس کی بھولی بھالی پیاری شکل و صورت اور حساب کتاب میں اس کی مہارت دیکھی تو اپنی بیوی کے پاس گیا اور نوجوان چور کے متعلق سب کچھ بتا دیا اور کہا تم اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھی، اللہ تعالیٰ نے رشتہ تمہارے گھر بھیج دیا ہے۔ لہٰذا اس کی بیوی نے بھی موافقت اختیار کر لی اور شوہر کی ہاں میں ہاں ملا لی۔ اب وہ اس نوجوان کے پاس آیا اور کہا دیکھو چوری کرنا نہایت بری بات ہے، اگر تمہیں مال و دولت چاہیے تو میں تمہیں اپنے مال میں حصے دار بنا سکتا ہوں۔ نوجوان نے کہا وہ کیسے؟ تاجر کہنے لگا میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی تم سے کر دیتا ہوں، میں تمہیں اپنا چیف اکاؤنٹنٹ بھی بنانے کے لیے تیار ہوں اور رہنے کے لیے تمہیں گھر بھی دوں گا اور بہت سارا مال بھی دوں گا، تم اپنی والدہ سے مشورہ کر لو۔ نوجوان نے اس کی بات پر رضامندی ظاہر کر دی، لہذا وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ساری رودات سنائی۔ اس کی والدہ بھی اس رشتے کو سراہا اور اگلے دن اس تاجر نے گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کر دی۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔